قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي نقلها وتلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالی نے اب تک قرآنی آیات سے اللہ تعالیٰ کی صفات کو ثابت کیا ہے. اب جو نئی فصل قائم کی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا اثبات نبی علیہ السلام کی احادیث، کیونکہ احادیث قرآن کا بیان ہے، قرآن کی تفسیر و تعبیر ہے، اور احادیث کو جب قرآن کے ساتھ ملائیں گے تو صفات اور واضح ہوں گی، معاملہ اور کھلے گا آپ پر انشاءاللہ. تو قرآنی دلائل کے بعد اب احادیث کے دلائل آپ کے سامنے رکھے جائیں گے. فرماتے ہیں کہ فالسنت تفسر القرآن، یہ سنت کا مقام ہے کہ سنت قرآن کی تفسیر کرتی، وتبینہ، اور قرآن کا بیان کرتی، وتدل علیہ، اور قرآن پر دلالت کرتی. دلالت کا معنی یہ ہے کہ سنت اور قرآن دونوں کا ایک ہی مدلول ہے، کوئی فرق اور اختلاف نہیں ہے. یہ بات غلط ہوگی اگر کوئی کہے کہ قرآن کا مدلول اور ہے اور حدیث کا اور ہے، یا کتاب و سنت میں اختلاف ہے. کوئی اختلاف نہیں. کیوں؟ دونوں کا مصدر ایک ہے، اللہ کی ذات. قرآن بھی اللہ نے اتارا اور حدیث بھی اللہ نے بھیجی، دونوں کا مصدر ایک ہے. لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ دین غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا، لیکن چونکہ اللہ کی طرف سے ہے، قرآن بھی اور حدیث بھی، کوئی اس میں اختلاف نہیں. تو شیخ فرما رہے ہیں وتدل علیہ، اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت قرآن پر دلالت کرتی ہے، مانا دونوں کا ایک ہی مدلول ہے. وتعبر عنہ، اور قرآن کی تعبیر کرتی، کوئی اختلاف نہیں. وما وصف الرسول صلی اللہ علیہ وسلم به ربہ عز وجل من الاحادیث الصحاح، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے رب عز وجل کی صفات بیان کی ہیں صحیح احادیث سے، التي نقلها وتلقاها اہل المعرفہ بالقبول، جن احادیث کو نقل کیا ہے، وتلقاها اور حاصل کیا ہے، کنہوں نے؟ اہل المعرفہ، ان لوگوں نے، ان محدثین نے جو حدیث کی معرفت رکھتے ہیں، حدیث کی پہچان رکھتے ہیں. اور یہ تلقاها بالقبول کا تعلق ہے، بالقبول کا تعلق تلقاها سے، یہ تلقاها بالقبول ہے، جنہوں نے حدیث کو نقل کیا اور قبول کیا، قبول کے ہاتھوں لیا. اور نقل کرنے والے اہل المعرفہ ہیں اور قبول کرنے والے بھی اہل معرفہ ہیں. تو احادیث میں نبی علیہ السلام کے فرامین میں قرآن پاک کی جو تعبیر ہے صفات کے حوالے سے اور واضح ہے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے بھی اپنی احادیث میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی ہیں، اللہ تعالیٰ کے افعال کا ذکر کیا ہے اور بعض ناموں کا ذکر کیا ہے. وجب الایمان بہا کذالک، احادیث پر بھی ایمان لانا واجب ہے جیسے قرآن پر لائیں. جیسے قرآن پر ایمان لانا فرض ہے، اس طرح احادیث پر ایمان لانا بھی فرض ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو کتاب اللہ سے ثابت ہوئیں، ہمارے سامنے آئیں، ہم نے ان کو مانا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات احادیث سے بھی ثابت ہو رہی ہیں، ہمارے سامنے آ رہی ہیں، جن پر ایمان لانا فرض ہے. فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. احسن. ان میں سے ایک مثال ان احادیث سے اللہ تعالیٰ کی صفات کا اثبات. ان میں سے ایک حدیث بخاری مسلم کی، نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی: ينزل ربنا الى السماء الدنيا، اترتا ہے ہمارا رب، نزول کرتا ہے ہمارا رب، نزول فرماتا ہے ہمارا رب الى السماء الدنيا، آسمان دنیا تک، جو قریب آسمان، یعنی پہلا آسمان. اللہ رب العزت آسمان اول، آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. کب؟ کل لیلہ، ہر رات، ہر رات نزول فرماتا ہے. کب؟ حین یبقى ثلث اللیل الاخیر، جب
رات کا آخری تہائی حصہ باقی بچتا ہے. رات کے اگر 3 حصے ہوں تو آخری جو تہائی حصہ ہے جب باقی بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. فیقول، اور فرماتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے دعائیں کرے اور میں قبول کر لوں. من یسألنی فأعطیہ، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کروں. من یستغفرنی، کون ہے جو مجھ سے استغفار کرے فاغفر لہ، میں اس کو بخش دوں اور اس کو معاف کر دوں. اب یہاں اللہ تعالیٰ کی 2 صفات کا اس بات ہے. ایک ہے نزول، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر ہر رات نزول فرماتا ہے. کیسے؟ جیسے اس کے لائق ہے، جیسے اس کے لائق ہے. کیفیت نزول کیا ہے ہم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے اترنے کی خبر دی ہے، اترنے کی کیفیت نہیں بتائی. جو بتایا ہے اس پر ایمان ہے، اور جو نہیں بتایا وہ اللہ کے سپرد ہے. اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کمال کی صفت، اس کا نزول بھی کمال کا نزول ہے. دیکھ یہ صفت ثابت ہو رہی. وہ شیخ الاسلام کی طرف ایک قصہ جھوٹا منسوب ہے کہ ایک دن ممبر پہ خطبہ دے رہے تھے اور اللہ کے نزول کا ذکر کر رہے تھے. کسی نے سوال کیا کہ شیخ اللہ کیسے اترتا ہے؟ تو ممبر سے اتر کے بتایا کہ ایسے اترتا ہے. یہ قصہ باطل ہے، مکذوب ہے، جھوٹ ہے. اللہ تعالیٰ کے نزول کی کیفیت کوئی نہیں جانتا. اور ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ اترتا ہے، نزول فرماتا ہے، اور نزول فرمانے سے اللہ کا عرش خالی نہیں ہوتا. اللہ کا عرش خالی نہیں ہوتا. یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ عرش چھوڑ دیتا ہے غلط ہے. اس کی کیفیت اللہ ہی جانتا ہے. ہمارا اس پر ایمان ہے. نزول حق ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے کہ مجھ سے دعائیں کرے میں دعائیں قبول کروں. یہ اللہ فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ثابت ہو رہا ہے. تو اس ایک حدیث سے 2 صفات ثابت ہو رہی ہیں، ایک نزول اور ایک کلام فرمانا. یہاں بھی ملحدین جو ہیں اللہ کے نزول کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ نزول، اترنا، چڑھنا یہ مخلوقات کا کام ہے، اللہ کا کام نہیں. اللہ فرما رہا ہے، اللہ نزول فرماتا ہے، اللہ اترتا ہے. بلکہ اسی حدیث میں یصعد کے الفاظ میں، یصعد کے الفاظ امام ابن بطہ رحمہ اللہ کتاب الابانہ میں وہ روایت لائیں کہ اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے اور پھر پکارتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ، مجھ سے دعائیں مانگ لو میں قبول کر لوں، شفا مانگ لو میں شفا دے دوں، استغفار کر لو میں معاف کر دوں. پکارتا رہتا ہے حتی یطلع الفجر، حتیٰ کہ فجر طلوع ہوتی. آگے فاذا طلع الفجر صعدا، جب فجر طلوع ہوتی ہے اللہ اوپر کو چڑھ جاتا ہے. اللہ اوپر کو چڑھ جاتا ہے. دونوں صفات ثابت ہیں، نزول بھی اور صعود بھی، اترنا بھی اور چڑھنا بھی. کیسے؟ جیسے اس کا شان شان. اور اللہ تعالیٰ کا پکارنا، اس سے اللہ کا کلام بھی ثابت ہو. ہمارا اس پر ایمان، ان صفات پر ایمان لاؤ. جو صفات ثابت ہیں ایمان لاتے جاؤ. یہ مت کہو کہ کیفا کیسے نہیں. اللہ نے صفات کی خبر دی ہے، کیفیت کی خبر نہیں دی. جی